آپ کو ماننا پڑے گا وہ زمینوں کا بھی رب ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، وہ زمینوں کا بھی، مجھے ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو چل رہے ہیں وقت کے معاملے میں، کچھ علماء ایسے بیانات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وقف بورڈ کے معاملے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بڑا تعجب دکھ رہا۔ وقف پراپرٹی اللہ کی کہتے ہیں، وقف پراپرٹی کس کی کہتے ہیں؟ اللہ کی کہتے ہیں۔ زمین کس کی کہتے ہیں؟ وقف زمین، وقف کو جو وقف کرتے نا، وقف کر دیے، یہ مسجد کو لے کر آ کر 2 مڑیاں وقف کرے۔ ایک جنے کہہ لے میں مروں صاحب جاتے جاتے 2 مسجد کی مڑیاں، یہ مڑیاں 2 مسجد کو وقف کر دے رہے ہوں بولے، تو یہ پراپرٹی کس کی کہتے ہیں؟ اللہ کی کہتے ہیں، وقف کی زمین۔ اچھا، وقف یہ وقف جو ہے نا، پورے جتنے بھی مسلمانوں کے اثاثہ ہیں، جتنا بھی مسلمانوں کا اثاثہ ہے، عاشور خانہ، مسجد، جھنڈا کٹا، یہ جتنے بھی ہیں، وہ وقف کے اندر اس کو انٹری کرے، جو گیزٹ بک بولتے ہیں اس کے اندر رہتا ہو ساری چیزیں۔ اس کو کیا کرتے ہیں بولنے والے لیڈر ہیں، یہ زمین ہے نا، یہ وقف کو دی گئی ہے، یہ اللہ کی زمین کہتے ہیں۔ ارے نادانو، اللہ کی زمین صرف وقف کو محدود مت رکھو، اللہ لامحدود ہے۔ ساری کائنات میرے مولا کی ہے، اور تم کہہ رہے ہو وقف کی زمین صرف اللہ کی ہے؟ نہیں، اللہ خود کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میں ہی ہوں ملک کا بادشاہ، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے بادشاہ بناتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے ذلت دیتا ہوں۔ یہ پراپرٹی تم کیوں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ ساری کائنات اللہ کی، حتیٰ کہ تم بھی خدا کے ہو۔ تم کس کی ملکیت ہو؟ میں کس کا ہوں؟ میں بھی خدا کا ہوں، تو خدا کا، تیرا باپ خدا کا، سب تو اللہ کے بندے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ محدود کر رہے ہو۔ یہ وقت کی پراپرٹی اللہ کی پراپرٹی ہے۔ نادانو، ساری کائنات کا مالک خود اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں۔ یہ ریاست کرناٹک کا ایک کا رب نہیں، پوری عالمین کا رب ہوں۔ زمینوں کا، سمندروں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، شجروں کا، حجروں کا، چاند کا، تاروں کا، ستاروں کا، ہر ذرے کا اللہ رب ہے۔ 18,000 عالمین اور 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب کہتا ہے رب العالمین، میں سارے عالم کا رب ہوں۔ تو میرا نبی رحمت للعالمین، جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ وقت پر گئی سو پراپرٹی اللہ کی ہے۔ تمہارے دل کی تسلی کو کر لے رہے ہیں۔ اللہ کی پراپرٹی کوئی چھین بھی نہیں سکتا، یاد رکھو، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ کیسے کیسے بادشاہ زمین پہ آئے، زمین میں گئے، ان کے ہڈیاں تک نہیں آج، مگر جو لوگ زمین کے لیے آئے، جو لوگ زمین کے لیے آئے، وہ زمین میں جا کر ہڈیاں بھی نہیں ملتی اب، اور جو لوگ اللہ کے لیے آئے وہ زمین میں رہ کر بھی آرام کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے دیکھیے، جو زمین اور پراپرٹی کے لیے حکومتیں کرے ہیں، ایسے بڑے بڑے سورما طاقتور، ارے آج کے دور کے کیا حاکمہ ہیں، نمرود، فرعون، شداد، قارون، یہ اتنے خطرناک بادشاہ لوگ گزرے ہیں، ایسے لوگوں کی بادشاہیت باقی نہیں رہی۔ چنگیز خان لو یا جتنے بھی منگول سرکار لو، یہ سب کے سب آئے دنیا میں چلے گئے، مگر آج تک ان کی ہڈیاں اور ان کے خبر کے نشان بھی نہیں ہے۔ مگر جو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر تھے، تب بھی حکومت ان کی تھی، آج زمین میں سو کر بھی حکومت کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے غوث اعظم۔ زمین کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ پراپرٹی اللہ کی، ارے بھائی صاحب، پورا ملک یاد رکھنا، یہ ملک جو چلتا ہے نا، ملک سمویدھان سے چلتا ہے۔ سمویدھان میں کیا لکھا ہے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، ہر ایک کے مذہب والے کو اس کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، یہ سمویدھان کہتا ہے۔ مگر ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ وقف کی پراپرٹی اللہ کی، باقی کی کس کے باپ کی ہو؟ باقی کی پراپرٹی کس کی؟ پانی اللہ کا، ہوا اللہ کی، آگ بھی اللہ کی۔ ارے آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آگ کی ضرورت پڑی تو پریشان تھے، تو اللہ نے جہنم سے ایک کوئلہ نکالا اور کہا کہ اسے پہاڑ پہ رکھ کر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دینا۔
70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونے کے بعد وہ آگ کا گولا دیے تو اسی سے آدم علیہ السلام نے دنیا میں پانی گرم کرنا، کھانا بنانا شروع کرے. یہ آگ بھی کون دیے؟ اللہ دیا. یہ پانی بھی کون دیے؟ اللہ دیا. اگر پانی بند ہو گیا کس کو جا کر بولو گے؟ پانی بند ہو گیا تو کس کو جا کر؟ اگر اتنا آ رہا پانی کہ بستیاں ڈوب جا رہی ہیں، تمہاری ٹیکنالوجی فیل، تمہاری سائنس فیل، سائنسدانہ پریشان، طوفانوں کو نام دے رہی، اس طوفان کا نام یہ ہے، یہ بستیاں اجڑ رہا ہے، یہ تباہ کر رہا ہے. یہ طوفانی ہوا چلانے والے کون ہے؟ یہ حاکمہ نہیں ہے، اللہ کے طرف سے چلتا ہے. اور جب زمین پر ظلم ہوتا ہے، جب زمین پر عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے، جب زمین پر اتیاچار ہوتا ہے، جب زمین پر بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، جب زمین پر بھرشٹاچار ہوتا ہے، جب زمین پر دہشت پھیلتی ہے، تو اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں، ہواؤں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں آتا ہے. دنیا میں آج تک کوئی بھی ملک اس طوفان کو روکنے کا آلہ نہیں بنا سکا، ہواؤں کو روکنے کا آلہ نہیں بنا سکا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ صرف زمین وقت کی گئی ہے، اللہ کی نہیں. ساری کائنات میرے مولا کی ہے، اور میرے مولا نے یہ ساری کائنات دیا ہے تو کسی اور کو نہیں. حبیب جھاڑ کو پیدا میں کرتا ہوں، چلانا تیرا کام ہے، اختیار تجھے دیتا ہوں. چاند کو بنانا میرا کام ہے، اشارہ کر کے توڑنا تیرا کام ہے. سورج کو ڈبونا میرا کام ہے، نکالنا تیرا کام ہے. ارے ابو جاہل کی بد مٹھی میں کنکریاں لا کر دینا میرا کام ہے، ان کنکریوں سے کلمہ پڑھانا نبی تیرا کام ہے. پتہ یہ چلا قدرت جن چیزوں کو بنائی ہے اسی چیزوں کا پاور اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا ہے. اور میرے نبی کے صدقے میں وہ سارا پاور کس کس کو مل رہا ہے؟ کس کس کو مل رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سب کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولو سبحان اللہ. ہم بھی تو چمک پا رہے ہیں نا، ہم بھی تو مسجد میں بیٹھے نا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا آپ نے ابو بکر کو چمکایا، عمر کو چمکایا، عثمان کو چمکایا، علی کو چمکایا، آپ نے بلال حبشی کو چمکایا، ابو ہریرہ کو چمکایا، 1,24,000 صحابہ کو چمکایا. اب انہوں نے اس کے بعد تابعین کو چمکایا، تبع تابعین کو چمکایا، ائمہ مجتہدین کو چمکایا، اور غوث اعظم کو چمکایا. اس طرح آج بھی چمک رہے ہیں سب چمکنے والے، کسی اور کی نور سے نہیں. اللہ نے نبی کو اپنے نور سے بنایا، وہ نور محمدی کی نظر سے آنے والے کو میرے نبی نے چمکایا. اب وہ چمکنے والے چمکتے چمکتے انڈیا آئے تو یہ اللہ والوں کی مزاریں آج بھی لوگوں کو چمکا رہی ہے. یہ جگمگانا، یہ منظر بتا رہا ہے لوگوں یہ عام خبروں کی طرح نہیں ہے. جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اسی کی ہو گئی، اور وہی رب ہے جو ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. غوث اعظم کی محبت یوں ہی نہیں آئی. تو یہ ساری پراپرٹیاں، یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ماننا پڑے گا کون ہے؟ اللہ ہے. تمہیں بول رہے میں ہوں بول کو تمہیں اتنا پلاٹ رشتی کر لے بیٹھے تھک گیا. بظاہر دنیاوی اعتبار سے قانون کی نظروں میں تم پلاٹ کے اونر ہیں. اگر تمہیں میرے کس پر ناز ہے فخر کر لیے تو پلاٹ والا بھی گیا، جتنے گھر میں سب کو بھی اللہ زمین پھاڑتا اندر ڈال دیا. تو کہاں گئے ڈاکومنٹ تمہارے؟ پلاٹاں کہاں گئے؟ کھیتاں کہاں گئے؟ 50 ایکڑ کہاں گئے؟ سب گئے. بے بس ہو جاؤ گے. قارون کے خزانے نہیں بچ سکے. تمہاری جو پراپرٹیاں بچا بچا کر آج پیپر بنا بنا کر رکھنے والوں، پہلے مسلمانوں کی معاشی حالت پر غور کرو. مسلمان معاشی اعتبار سے پریشان ہے، ان کے مسئلے حل کرنا ہے تو پہلے انڈیا کے غریب مسلمانوں کو جو پڑھ لکھ کر بغل میں فائل دبا کر نوکریوں کے چکر میں آفسوں کو جا رہے ہیں، ان مسلمان پڑھے لکھے جوانوں کو روزگار دو، اور جو پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو ایجوکیشن دو. پھر دیکھنا آج تم
प्रॉपर्टियां इकट्ठा करके ये कहते हो ये सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की है, बाकी के किसके बाप की है? खुदारा ये जुमला गलत है, सिर्फ एक की तरफ मंसूब करना गलत है। मेरा रब तो सारी कायनात का रब है। खुद तुम भी पढ़ते, हम भी पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। याद रखना मैं ही हूँ मुल्क का बादशाह।